بہت شکریہ۔ ابھی اعجاز رضوی کہہ رہے تھے کہ شاعری میں کبیر ہے، کبیر رہے گا اور کبیر تھا، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ اس کے ساتھ اطہر بھی لگا ہوا ہے، اور جو اطہر کے معنی ہیں وہ اطہر کبیر اطہر کی پوری شخصیت کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ جس طرح سے اس کی شخصیت اور محبت اور تعلق دوستوں کے ساتھ ہے، وہ واقعی مانیں گے اس بات کو کہ کبیر اطہر صرف کبیر نہیں ہے بلکہ اطہر کبیر ہے۔ تو بہت خوشی ہوئی مجھے ان کی اس کتاب کو دیکھ کے۔ میں ابھی یہ کئی بار کتاب پڑھ چکا ہوں۔ شاعری کی کتاب کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے کچھ ایسی بنیاد ڈھونڈنی پڑتی ہے، نثر ہو، فلسفہ ہو، نفسیات ہو، اس میں تو چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن ایک شاعر کے ہاں اور ایک پڑھے لکھے شاعر کے ہاں جب آپ شاعری کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ڈھونڈنے میں ایک خاص کانٹیکسٹ میں چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، ورنہ وہ آپ کے ہاتھ نہیں آتے۔ مطلب کبیر اطہر اگر آپ جنرل سا دیکھیں تو وہ ایک جدید شاعر ہے جس کی اپنی لفظیات ہے، جس کا اپنا ایک شعر کا مزاج ہے جو اس کے ہم عصروں سے نہیں ملتا۔ اب اس سوال کو ڈھونڈنا کہ کبیر اطہر نے اپنے ہم عصروں کی لفظیات کو چھوڑ کے جو الگ راستہ اپنایا، اس میں اس کی کوئی شعوری کوشش تھی یا یہ اس کی کوئی شخصیت کا ایک پہلو ہے؟ تو یہ ایک سوال میرے سامنے کھڑا ہوا کہ اس تناظر میں دیکھا جائے کہ کبیر اطہر نے جو شعر کہے ہیں وہ کس طرح کے۔ میرے ذہن میں ایک اور خیال بھی آیا۔ میں نے کہا اس سے پہلے غالب میر یا ذوق یا ابھی تک یہ جو 1950 کے بعد تک نون میم راشد اور میرا جی اور مجید امجد وغیرہ، ان لوگوں نے تو کبھی تقریب رونمائی نہیں کروائی تھی۔ یہ جو تقریب رونمائی یا تقریب پذیرائی کرانے کی روایت ہے، یہ کہاں سے شروع ہوئی؟ اس کا سوال ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں کبیر اطہر کی شاعری کی کچھ گرہیں کھولنے میں بھی کامیاب ہو گیا۔ وہ کس طرح سے کہ عام طور پر کتاب کے فلیپ لکھوائے جاتے ہیں، دو وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو فلیپ لکھوانے والے کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے فلیپ کو پڑھ کے تو لوگوں کو میری شاعری کے بارے میں پتہ چلے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ بڑے بڑے نام لکھے جاتے ہیں تاکہ وہ سند دیں کہ یہ بہت بڑا شاعر ہے، یہ مستند شاعر ہے۔ کبیر اطہر کو ایسے کسی سہارے کی، ایسی کسی بیساکھی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کوئی دباچہ نہیں لکھوایا، اس نے اپنی شاعری کی ہے اور شاعری آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اب یہ جو نقاد کا معاملہ ہے، یہ بنیادی طور پر تو اس وقت پیدا ہوا جب یہ انڈسٹریل ریولوشن آئی ہے اور اس میں پروڈکٹ کو بیچنے کا مسئلہ پیدا ہوا کہ ہم نے اپنی پروڈکٹس کی خوبیاں بیان کرنی ہیں۔ تو کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی پروڈکٹس کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے شاعری کو بھی ایک پروڈکٹ سمجھتے ہیں، اور پھر وہ خوبیاں بیان کرنے کے لیے نقاد جو ہیں ان کی مدد لیتے ہیں اور ان سے فلیپ لکھواتے ہیں اور بہت ساری تقریبات رونمائیاں جو ہیں وہ کرواتے ہیں، اور پھر خود سنتے ہیں کہ کیا کوئی میرے شعر کی اس منزل تک پہنچ سکا یا نہیں۔ آپ جس طرح کا پروفیشن اختیار کرتے ہیں، جس طرح کی زندگی گزارتے ہیں، اگر آپ سچے اور کھرے شاعر ہیں تو آپ کی شاعری کے اندر وہ ساری باتیں آ جاتی ہیں، اور انہی ساری باتوں کی وجہ سے آپ کے ہاں انفرادیت بھی آ جاتی ہے۔ خالد احمد سے جب کہا جاتا تھا کہ آپ کسی شاعر کی تقریب میں اس کے حوالے سے گفتگو کرے تو ان کا ایک بڑا اچھا سلسلہ تھا، وہ اس شاعر کے کچھ منتخب اشعار اس تقریب میں پڑھ دیتے تھے تاکہ لوگوں تک شاعر نہیں شعر پہنچے۔ تو وہ بھی ایک طریقہ کار ہے شاعری کو لوگوں تک پہنچانے کا۔ اور ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا کہ جب کبیر اطہر کے اشعار پڑھے جاتے ہیں
تو لوگ اس کو زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں، اور وہ اتنا تکڑا شاعر ہے، اتنا تناور شاعر ہے، اس کی شاعری کو پڑھتے ہوئے اس کے ہم اثروں کی بہت ساری غزلیں، بہت ساری زمینیں اور بہت سارے خیالات آپ کے ذہن میں گونجنے لگتے ہیں، اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو میجر سورس تھا وہ کبیر اتر تھا، جہاں سے یہ چیزیں دنیا میں مشاعروں میں آگے پیچھے پھیلی ہیں۔ اور یہ بڑا ایک عجیب سا المیہ ہے کہ اوریجنل جو سورس ہے، کیونکہ اس کا مسئلہ نہیں ہے، جن لوگوں کا مسئلہ ہے اس پروڈکٹ کو بیچنا، وہ اس اوریجنل سورس سے ریسورسز لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو دنیا میں بیچتے ہیں۔ شاعری بھی بکنے کا ایک پروڈکٹ جو وہ بن گئی ہوئی ہے، لیکن کبیر اتر کے ہاں ایسا نہیں ہے، وہ کبھی اپنی شاعری کو نہ پروڈکٹ بننے دیتا ہے۔ ابھی میں حیران ہو رہا تھا اعجاز رضوی کے خاکے پر بھی کہ یونس بٹ اور اعجاز رضوی دونوں مزاح نگار ہیں، اور ان کے بیچ میں پھنسا ہوا ایک سنجیدہ شاعر کبیر اتر کیسے اپنے آپ کو بچا کے لے گیا، یا تو یہ سنجیدہ شاعر یا پھر وہ مزاح نگار ہو جاتا، لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں۔ سب اپنے اپنے فن کے حوالے سے تکڑے تھے، تناور تھے، سب نے اپنی اپنی شناخت جو ہے وہ قائم رکھی۔ تو یہ شاعری جو ہے یہ بڑا عجیب و غریب فنامنا ہے، اس شاعری کو سمجھنے میں، اس کو دیکھنے میں اور شاعر تک پہنچنے میں بہت مشکلات پیش آتی ہیں۔ آج کی جو کتاب اٹھائی جاتی ہے تو اس میں آپ کو اکثر ہجر کا قصہ، کوئی جدائی کی باتیں، وہ جب پتہ چلتا ہے تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شاعر جو ہے اس نے جس سے پیار کیا اس سے شادی ہوئی اور بچے بھی ہو گئے، لیکن شاعری میں وہ جدائی جو ہے، وہ ہجر جو ہے وہ نہیں نکلتا اس کے اندر سے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک جو غالب جذبہ ہے شاعری کا، جو شعری ادب پر چھایا ہوا ہے، وہ ہجر کا جذبہ ہے۔ تو وہ جو جگالی کی ہوئی باتیں ہیں، جو مستعار لی ہوئی باتیں ہیں، جب وہ آپ کی شاعری میں آ جاتی ہیں تو پھر وہ ایک ہی طرح کی شاعری آنے لگتی ہے۔ لیکن کبیر اتر کا مسئلہ مختلف ہے۔ وہ چونکہ میڈیکل کا طالب علم ہے، وہ زندگی کو اور طرح سے دیکھتا ہے، وہ انسان کو اور طرح سے دیکھتا ہے۔ اسے یہ پتہ ہے کہ یہ میری چھاتی کے اندر جو دل ہے، وہ دل ایک تو شاعری کا دل ہے، اور ایک دل وہ ہے جو پورا نظام جو خون کا ہے وہ چلا رہا ہے۔ اسی طرح سے جو اعصابی نظام ہے، جو آنکھ کا ہے، پورا سسٹم ہے، وہ سمجھتا ہے ان چیزوں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک شاعر جسے دل کے معاملات کا پتہ نہیں ہے، اور وہ دل، دماغ اور اس کا جو جھگڑا اور من و تو اور ہجر اور وصال اور اسی کے قصے میں پڑا رہتا ہے، ایک ایسے شاعر کو جس کو ان ساری باتوں کی آگہی ہو، یعنی وہ انورڈ آؤٹ ورڈ پوری طرح سے سمجھتا ہو، جانتا ہو، اس کے لیے تخلیق جو ہے وہ کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہوگا۔ پھر اس کے اظہار کے لیے جو بات کرنی ہے، اس کے اندر جو نیونیس ہے وہ لے کے آنا کتنا بڑا مسئلہ ہوگا۔ اس سے پہلے یہ تھا کہ جو سامنے والی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ اس کو بیان کر دیتے ہیں شعر کی زبان میں، 2 مصروں میں، 4 مصروں میں، تو شاعری بن جاتی ہے۔ لیکن کبیر اتر نے، میں سمجھتا ہوں کہ 3 ڈائمینشن میں بھی نہیں بلکہ 6-7 ڈائمینشنز میں انسان کو، زندگی کو، اس کے جذبوں کو اور اس کے ارد گرد پھیلی ہوئی زندگی کو دیکھا ہے، جس کی وجہ سے اس کے ہاں بہت ساری کمپلیکیشنز آئیں چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں، لیکن وہ ان کمپلیکیشنز کا شکار نہیں ہوا۔ اس کو انہوں نے بہت ہی واضح طور پر بڑے اچھے انداز سے پیش کیا۔ میں بڑا حیرت بھی ہوئی مجھے کہ میں جب ان کی شاعری ویسے ہی پڑھتے پڑھتے میرے ذہن میں ایسے ہی ایک چیز کلک کی، تو میں نے دیکھا کہ ان کی شاعری میں تقریباً 20 سے زیادہ اشعار ایسے ہیں جس کے ردیف میں مجھے ہم اس طرح کے لفظ جو ہیں وہ ردیف میں چل رہے ہیں، اور 18 کے قریب ایسی غزلیں ہیں جن کے مصروں میں، یعنی ردیف میں تو نہیں لیکن مصرے کے اندر جو مطلع ہے یا باقی مصرے ہیں اس کے اندر یہ ایک سسٹم چل رہا ہے۔ اچھا، اب مثال کے طور پہ یہ میں نے نشان لگائے، مجھ کو حیرت نہیں تصویر کی سرگوشی پر، ٹھیک ہے، سفر حیات کا ان راستوں پہ ہم کریں گے، اسی لیے مجھے دریا پکارا جاتا ہے۔ یہ مختلف میں مصرے پڑھ رہا ہوں غزلوں کے، میں تیری مرضی میں شامل اپنی رضا کروں گا، اچھا جو پہلے اندھا ملے گا اس کا بھلا کروں گا، اچھا بنتا ہے مگر جشن منانے سے رہا میں، دن رات بار بار بنایا گیا مجھے،
میں اس لیے تجھے ملوا نہیں رہا خود سے، بدن باغ محبت تھے ہمارے، ہیں آنسو بدگماں ہم سے ہمارے، اور دکھ مقبروں پہ جا کے گھٹا ہی نہیں میرا، مجھ کو اب یہ دیکھیں شروع میں، مجھ کو جس کے ایک آنسو کا ڈر کھا گیا، میں مر ہی جاتا مگر آنسوؤں نے ہمت دی، اپاہجوں کے لیے رونق حیات ہوں میں۔ اچھا، یہ جو میں کا معاملہ ہے یہ بنیادی طور پر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کبیر اطہر کا مسئلہ جو شاعری ہے اس کا تخاطب جو ہے وہ اس کی اپنی ذات ہے، وہ خود کو مخاطب کرتا ہے۔ یہ اس نے اس کے فلیپ پر کچھ پرانے شعر لکھے ہیں جو محبت سے بھرے ہوئے اور اٹریکشن سے ہیں، کہیں میں وقت سے پہلے بھی جایا کرتا تھا، لیکن اس کتاب میں یہ اس طرح کے اشعار نہیں ہیں، وہ سوچ فکر اور زندگی کو سمجھنے کے بارے میں اشعار ہیں، جس میں وہ میں مجھے یا اپنی ذات سے یا اپنے تناظر میں چیزوں کو دیکھ کے تو یہ ہیں وہ خود بخود ہی الگ ہونے لگ پڑتی ہے۔ وہ عام جو روٹین کی شاعری اقتصابی قسم کی ہوتی ہے اس سے اس کا انفراد ہونا یقینی بن جاتا ہے، اور یہ جو مسئلہ آیا ہے یہ بیسیکلی ماڈرن پوئٹری کے بعد کا مسئلہ ہے۔ یہ پوسٹ ماڈرن جو مین ہے یہ اس کا مسئلہ ہے کہ اس نے زندگی کو مختلف تہوں میں، مختلف کمپلیکیشنز میں، مختلف لیئرز کے اندر اس نے زندگی کو دیکھا۔ ہم تو چونکہ بلڈنگز وغیرہ کو دیکھتے ہیں تو ابھی ہمارا ایسا بھی سافٹ ویئر ہے کہ جس میں یہ مختلف لیئرز میں بلڈنگز، الیکٹریکل سسٹم، پلمبنگ، فلورنگ، یہ ہر چیز آپ ایسے ویژولی دیکھ سکتے ہیں جو کہ پہلے ممکن نہیں تھا۔ اسی طرح سے انسان کا جو ایکس رے ہے، جو الٹرا ساؤنڈ ہے، جو ایم آر آئی ہے، اس میں بھی وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو عام طور پہ نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ تو یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو ویژن ہے، یہ جو سوچ ہے، یہ آپ کو ایک عام سطح سے اوپر اٹھا کر زندگی کے بارے میں چیزوں کو دکھاتی ہے، لوگوں کو دکھاتی ہے، رویوں کو دکھاتی ہے۔ تو جب یہ ساری باتیں آپ کی شاعری کا حصہ بنتی ہیں تو وہ کبیر اطہر کی شاعری بنتی ہے، اور اس کے ہاں جگہ جگہ ہمیں ایسے اشعار ملتے ہیں۔ کچھ شعر میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ہاں کوئی مزاحمت نہیں ہے، شدت نہیں ہے۔ مزاحمت، شدت، خالی پن جب ہوتا ہے، خود پہ کانفیڈنس نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا، زندگی کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو اس وقت شدت اور یہ جو ریاکشن اور وہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ آپ اس کی شخصیت میں بھی دیکھیں اور اس کی شاعری میں بھی ایک اعتدال ملتا ہے، اس لیے کہ جس کو چیزوں کی سمجھ آنے لگ پڑتی ہے وہ کوئی زیادہ اس طرح سے زوردار آواز کے ساتھ کسی کو متوجہ کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو منوانے کے لیے کوئی سخت الفاظ یا کھردرے الفاظ یا اس طرح کی چیزیں نہیں کرتا، اور نہ ہی کسی کو اس طرح سے فالو کرتا ہے۔ میں چند اشعار آپ کی نظر کروں گا۔ مجھ کو حیرت نہیں تصویر کی سرگوشی پر، رنگ باتوں کا بھی چڑھ جاتا ہے خاموشی پر۔ اب خاموشی کو دیکھیں، انہوں نے ایک ایبسٹریکٹ فارم میں دیکھا ہے جس کے اوپر رنگ چڑھنے کی کوئی بات کر سکتا ہے کہ خاموشی پہ رنگ چڑھنے سے کیا مراد ہے؟ تو یہ بات وہی کر سکتا ہے جس نے ملٹی لیئرز میں چیزوں کو دیکھا ہے۔ اور یہ دیکھیں، چلا کر گولیاں مجھ پر پرندوں کو بتاؤ، جہاں پنجرے نہیں بنتے وہاں کیا چل رہا۔ اب یہ ایک آج کا جو المیہ ہے، نوحہ ہے، اس کا اظہار ہے۔ اور یہ دیکھیے، میں تیرا جسم مہکانے میں تھوڑا وقت لوں گا، مجھے شاخ دل برباد سے توڑا گیا ہے۔ ایک ایکسکیوز ہے ڈیلیڈ ہونے کا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھے شاخ دل برباد سے توڑا گیا ہے۔ نئے بستر سے مجھ کو باندھ کر میرا تعلق کسی لطف بدن کی یاد سے توڑا گیا ہے۔ اب تراکیب دیکھیے، اس کے اندر جو بات ہے وہ دیکھیے، اس کے اندر جو نیونیس ہے۔ سفر حیات کا ان راستوں پہ ہم کریں گے جو منتخب تیری زلفوں کے پیچ و خم کریں گے۔ روز و شب سے ماورا منظر کا اندازہ نہ کر، وقت کے تابوت سے باہر کا اندازہ نہ کر۔ وقت کو ایک تابوت کہنا جو ہے، یہ بالکل مختلف اور نئی بات ہے کہ وقت جو
ہر وقت ہمیشہ رواں رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، اس پہ بہت سارے ٹائم اینڈ سپیس کی تھیریز ہیں، ساری ہیں، لیکن اس کو ایک تابوت کہہ کے اس سے بات کرنا جو ہے یہ بالکل اردو شاعری میں نئی باتیں ہیں، نئی چیزیں ہیں آنسو بدگماں ہم سے ہمارے، کوئی روئے گلے لگ کے ہمارے، یعنی ہے آنسوؤں کا بدگماں ہو جانا۔ کہاں کبھی کسی نے یہ بات کی ہے کہ آپ کے آنسو ہیں اور وہ شدت اظہار میں ظاہر ہے روتے ہیں یا نکلتے ہیں اور آپ کول ڈاؤن ہوتے ہیں، لیکن جب وہ بدگمان ہو جاتے ہیں تو جو سچویشن ہے وہ اس کی شاعری میں ہمیں ملتی ہے۔ دکھ مقبروں پہ جا کے گھٹا ہی نہیں میرا، رقص و سرود مسئلہ تھا ہی نہیں میرا، گم سم ہوں بیوی بچوں کی جانیں بچا کے میں، ماں کی طرف تو دھیان گیا ہی نہیں میرا۔ اب دیکھیں یہ نیا رشتہ ہے، یعنی ماں کے ساتھ بہت پرانا تعلق ہے، اپنی جگہ پہ ہے، شعوری سطح پہ، غیر جو سطح، لیکن بیوی بچے آپ کی ماڈرن لائف میں، پوسٹ ماڈرن لائف میں اتنے اندر آ گئے ہوئے، اتنے قریب آ گئے ہیں کہ وہ مائیں جو ہیں وہ تیسرے اس سطح پہ چلی گئی ہوئی ہیں، اور بیوی اور بچے جو ہیں وہ زیادہ یہ آج کی زندگی کا المیہ ہے، یہ پہلے نہیں تھا۔ یہ پوسٹ ماڈرن مین جو ہے یہ اس کی پرابلم ہے، اس نے یہ ساری چیزیں اپنے اندر پیدا کی ہیں۔ میں کہ ہر کام تسلی سے کیا کرتا ہوں، عشق مت سونپیے صاحب مجھے فرصت کم ہے۔ تو عشق کا جو پریکٹیکل پریگمیٹک اپروچ ہے وہ بھی ہمیں یہاں نظر آتی ہے۔ عشق کرتا ہوں عبادت کے قرینے سے کبیر، اس لیے بھی میرے کام کی شہرت کم ہے۔ تو یہ اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہمیں اس کی شاعری پر غروب ہوتے ہیں کہ مجھ میں صرف اداسی ہے اور شام کی ہے، اتنا ہوں اپنے آپ میں بیزار خود سے میں، مفرور ہو چکا ہوں کئی بار خود سے میں۔ یہ پوسٹ ماڈرن مین کا المیہ ہے، فراریت کا جو ہے اپنے آپ سے مفرور ہونے کی جو بات ہے۔ لکنت زدہ زباں کی صدا لگ رہا ہوں میں، جو کھل نہیں رہی وہ گرہ لگ رہا ہوں میں، دیتے ہیں یہ گٹکتے کبوتر سکوں مجھے، اب اور کیا طلب کروں ان صوفیہ سے میں۔ اور پھر یہ صوفیہ کی طرف، اب مانگ رہے ہو وقت ہم سے، رکنے کو ہے جب گھڑی ہماری۔ یہ بھی وقت کا ایک تناظر ہے جو ہمیں اس کی شاعری میں نظر آتا ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پوسٹ ماڈرن پوئٹری ہے۔ جدیدیت جس کو کہا جاتا تھا، جس کے بارے میں احمد سلیم نے کہا کہ جب آپ فٹ پاتھ کا لفظ استعمال کریں، بس کا لفظ استعمال کریں تو وہ شاعری جدید نہیں ہو جاتی، اور اس کے اوپر سخت کرٹیسزم کیا گیا کہ جدید لفظوں کو استعمال کر کے آپ جدید شاعری نہیں کرتے، اس کے اندر آپ کو ماڈرنٹی یا پوسٹ ماڈرنٹی کی جو سینسیبلٹی ہے وہ لے کے آنی پڑتی ہے۔ تو وہ جو پوسٹ ماڈرنٹی کی سینسیبلٹی ہے وہ ہمیں کبیر اطہر کی شاعری میں ملتی ہے، جگہ جگہ ملتی ہے، اور اس کی شاعری اپنے ہم اثروں سے بالکل الگ، نمایاں طور پر، اور اپنی پہچان کراتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بہت اہم شاعر ہے، اگرچہ اسے اس کے پروفیشن نے بہت انوالو کیا ہوا ہے، بہت ساری ظاہر ہے میڈیکل کی جو مصروفیات ہوتی ہیں، اور پھر خاص طور پہ ایک دن بات ہو رہی تھی کبیر سے، تو کہہ رہا تھا کہ جو آرتھوپیڈک سرجن ہوتا ہے وہ بھی ایک آرٹسٹ ہوتا ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتا ہے یہ جو جب آپ ہڈی کو یا اس کو جوڑتے ہیں وہ کہاں سے کیسے جوڑنا ہے، اس کی خوبصورتی کو ریوائیو، یہ کنزرویشن ہوتی ہے، ریسٹوریشن ہوتی ہے، آپ اس کو ریوائیو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بیمار کو ٹھیک کرنے سے زیادہ مشکل کام ہے۔ اس کے لیے صرف آپ کا دماغ نہیں چاہیے، اس کے لیے آپ کا آرٹسٹ ہونا بھی ضروری ہے کہ آپ اس جمالیات کو وہاں استعمال کریں۔ تو جب ایک شاعر جو کہ شعری جمالیات سے بھرا ہوا ہے، وہ جب آرتھوپیڈک سرجن کا کام کرتا ہوگا تو وہ مریض کتنے خوش قسمت ہوتے ہوں گے، اور ان کا کام جو ہے وہ کتنا شاندار اور کتنا زبردست ہوتا ہوگا۔ تو یہاں اس تقریب میں انہوں نے ایک اور اہتمام بھی کیا کہ سارے نوجوان دوستوں کو یہاں بلایا اور اس تقریب میں شامل کیا۔ یہ بھی ایک انوویشن ہے شاہد ماکلی صاحب کا، یہ بھی ایک بڑا میں کہتا ہوں مختلف قسم کا کام ہے، اور یہ بھی ایک کانفیڈنس ہے اپنی شاعری پہ، اپنے فن پہ، اور یہ بتانا کہ یہاں ضروری نہیں کہ ہم تابوت سے نکال کے لوگوں کو یہاں بٹھائیں گے تو تب بھی تقریب کی رونمائی ہو سکے گی۔ کبیر اطہر نے جو لوگ تابوت میں پڑ گئے ہیں ان کو تابوت میں ہی رہنے دیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔